السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل ہم نے یہ سمجھا تھا کہ تجوید کی تعریف میں جہاں تجوید کا حکم بیان کیا کہ جاننا چاہیے کہ قرآن مجید کو قواعد تجوید سے پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ تو کل ہم نے یہ کہا تھا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ صرف ضروری کہتے تھے تو کافی ہو جاتا، لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دو تاکید کیوں لگائی؟ لفظ نہایت اور ہی، یہ دو تاکید کیوں لگائی؟ تو ہم نے پھر کہا تھا بھائی کوئی بھی کام شریعت میں ضروری اس وقت ہوتا ہے جب کہ ادلہ اربعہ سے ثابت ہو، یعنی کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔ ان چار چیزوں سے ثابت ہو، ان چاروں میں سے کسی ایک سے بھی ثابت ہو تو وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن تجوید کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ کسی ایک سے نہیں بلکہ چاروں کے چاروں سے ثابت ہوتا ہے۔ تو اس میں سے ادلہ اربعہ میں سے پہلے ہم نے کتاب اللہ سے دلائل اکٹھا کیے، آپ کو 5 دلیلیں دی تھی، اور آج ہم آپ کو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلائل دیں گے۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کو کہہ رہے ہیں اب تجوید کا حکم احادیث نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیں۔ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، بہت سے حضرات بغرض ثواب قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ بہت سے حضرات بغرض ثواب قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ قرآن لعنت کب کرتا ہے؟ اس وقت قرآن لعنت کرتا ہے جب کہ مفسر تفسیر میں قاری تلفظ و ادا میں غلطی کریں، جبکہ مفسر تفسیر میں قاری تلفظ و ادا میں غلطی کرے تو قرآن اس وقت لعنت کرے گا۔ اس حدیث سے بھی تجوید کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ نہیں دیکھتے آپ رمضان میں آپ کسی سے ملے، کہاں گئے تھے؟ مسجد ہو آیا تھا۔ فضائل قرآن میں بھی آپ دیکھیں گے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو انہوں نے فضائل اعمال میں فضائل قرآن نام سے ایک باب باندھا ہے، انہوں نے الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین، تو اس کے ماتحت لکھا ہے حضرت نے کہ رمضان میں ان سے پوچھے کہاں سے آئے؟ مسجد گیا تھا۔ کیوں؟ مسجد میں تلاوت کے لیے گیا تھا، 3 پارے پڑھ کے آیا، اور اس میں پڑھ کے آیا کیا؟ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ ارے ظالمین، تو خود ظالم ہے، تجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں کہ قرآن کو اتنا غلط پڑھتا ہے۔ قرآن پہ ظلم ہم کر رہے ہیں، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم کسی جاننے والے سے عمدہ طریقے سے
صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم ان گنہگاروں میں سے نہ ہو جائے، ان ظالمین میں سے نہ ہو جائے۔ خیر، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری دلیل جمال القراء میں ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بدو کو، ایک دیہاتی قرآن پڑھا رہے تھے، جس کی زبان موتی تھی۔ وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ دیکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ استاد کا تلفظ تو اعلیٰ ہے اور شاگرد کا تلفظ تو بالکل نچلے درجے کا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تردد فرمایا، قوم لسانہ ثم علمہ، پہلے زبان کو رگڑنے دو پھر سکھاؤ۔ یعنی ان کی زبان کے بھی گھسائی کی ضرورت ہے، موتی ہے، تلفظ درست نہیں نکل رہا ہے، تو ان کی زبان کو رگڑو، مشق کثرت سے کرو، پھر ان کو قرآن سکھاؤ۔ تو اس حدیث سے سمجھ میں آیا پہلے تلفظ کا درست ہونا ضروری ہے، پھر قرآن سیکھنا چاہیے۔ لیکن آج الٹا ہو رہا ہے، اگر کسی کو کہہ دے ان کا تلفظ درست نہیں، اب بھائی ابھی اس کو ناظرہ کھانی تو آ جان دے، تلفظ بعد میں کتب میں جا کے درست کر لے گا۔ کتب میں جا کے وہ کتب میں جا کے درست کرنے کی جگہ نہیں ہے، وہ فنون پڑھنے کی جگہ ہے، وہ فن پڑھنا ہے وہاں۔ اب وہاں کتب میں جا کے تلفظ درست کرتے بیٹھے گا تو پھر کتابیں کیسے سمجھے گا، حاضر کب سنائے گا؟ تو قوم لسانہ ثم علمہ، اس کی زبان کو رگڑو، سیدھی کرو، ثم علمہ، پھر قرآن کو سکھاؤ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، صاحب نہایہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، وقد صح ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمى قاری القرآن بغیر التجوید فاسقا، بغیر تجوید فاسقا۔ اس روایت میں بغیر تجوید کے قرآن پڑھنے والوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق قرار دیا۔ فاسق کہاں ہے؟ کہ جو بغیر تجوید کے قرآن کو پڑھتے ہیں تو کیا کہا؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق قرار دیا۔ سابقہ مستدر روایتیں ابھی جو ہم نے آپ کو پیش کی تھی وہ قولی تھی، اب ایک روایت ہم آپ کو عملی پیش کر رہے ہیں جس سے تجوید کا حکم ثابت ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رمضان میں قرآن کے دور کے لیے آیا کرتے تھے، ہر رمضان آیا کرتے تھے۔ اثناء دور، یعنی دور کے درمیان جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ الفاظ کی فکر تھی، کہیں میرا حفظ کچا نہ ہو جائے، میں بھول نہ جاؤں، تو اس طرح حفظ الفاظ کی فکر تھی۔ وہاں آپ کو حفظ طرق ادا کی بھی فکر دامنگیر تھی، حفظ الفاظ کی فکر تھی تو وہاں آپ کو حفظ طرق ادا کی بھی فکر دامنگیر تھی۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ، ان علینا جمعہ کہہ کر، ان علینا جمعہ کہہ کر
حفظ الفاظ کی تسلی دی، ہم آپ کے سینے میں جما دیں گے، ویسے ہی قرآن کہہ کر حفظ طرق ادا کی بھی تسلی دی۔ قرآن کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ حفظ طرق ادا کی، کہ آپ کو صرف ہم حفظ الفاظ نہیں جمع دیں گے، بلکہ جو طریقہ کار ہے ادائیگی کے، حرفوں کو کیسے پڑھا جاتا ہے، وہ بھی ہم آپ کے سینے میں محفوظ کر دیں گے۔ اسی لیے وہ قرآن کہا۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ لطائف الاشارات میں انہوں نے یہاں تک فرمایا کہ حضور بار بار سنا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے تلفظ اور مخارج و صفات کی تعلیم پاتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے تلفظ اور مخارج و صفات کی تعلیم پاتے تھے، اور اس مدارست کی ایک حکمت امت کو تعلیم دینا بھی مقصود تھا۔ بات سمجھ گئے؟ تو احادیث سے بھی ثابت ہو گئی۔ اب اجماع امت سے دیکھ لیتے ہیں۔ اجماع امت سے تجوید ہے دن نہیں، آپ اجماع امت سے تجوید کا ثبوت۔ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن ہی دنیا کی ایک واحد کتاب ہے، قرآن ہی دنیا کی ایک واحد کتاب ہے کہ جس کے متعلق سارے ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم منزل من اللہ ہے، قرآن کریم منزل من اللہ ہے، اور اس کا تلفظ بھی منزل من اللہ ہے۔ لہذا قرآن کریم کا پڑھنے والا ہر کوئی اس بات کا مکلف ہے کہ قرآن کریم کو نزول کے مطابق پڑھا جائے، چاہے مرد ہو یا عورت، بوڑھے ہو، نوجوان، بچے ہو، کوئی بھی ہو۔ جب قرآن ہر کوئی اس بات کا مکلف ہے کہ قرآن کریم کو نزول کے مطابق پڑھا جائے، الا یہ کہ شریعت نے اس کو معذور قرار دیا ہو تو اس کی بات الگ ہے، ورنہ ہر ایک اس بات کا مکلف ہے کہ قرآن کریم بالتجوید پڑھا کریں۔ تو اجماع امت سے بھی ثابت ہو گیا۔ قیاس سے تجوید کا ثبوت، مراد خداوندی کی سلامتی موقوف ہے معانی کی سلامتی پر۔ دیکھیے ہم قیاس کرتے ہیں، قیاس سے تجوید کا ثبوت۔ دیکھو لڑکو، اگر صرف قرآنی آیات سے بھی نہیں ہوتا، اگر احادیث سے بھی نہیں ہوتا، اجماع امت سے بھی نہیں ہوتا، خالص قیاس سے بھی تجوید اگر ثابت ہو جاتا، قیاس سے صرف، تب بھی یہ کام شریعت میں ضروری ہو جاتا۔ بس سمجھے جیسے ہم نے پہلے بتایا آپ کو۔ تو کیا کہا ہم نے؟ مراد خداوندی کی سلامتی موقوف ہے معانی کی سلامتی پر، اور معانی کی سلامتی موقوف ہے الفاظ کی سلامتی پر۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ معنوی صیانت موقوف ہے الفاظ کی صیانت پر، اور تجوید کا کام الفاظ کو درست کرنا ہے، اور تجوید کا کام الفاظ کو درست کرنا ہے، اور الفاظ کو درست کرنا ہے تو تجوید کا موضوع ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہم نے کیا کہا؟ خلاصہ کلام کیا پیش کیا؟ معنوی صیانت موقوف ہے الفاظ کی صیانت پر، یعنی الفاظ صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو معنی صحیح طریقے سے آئے گا، الفاظ ہی صحیح طریقے سے نہیں ہوں گے تو پھر معنی بھی الٹا ہوگا، جائز سی بات ہے۔ تو معنوی صیانت موقوف ہے الفاظ کی صیانت پر، اور تجوید کا کام الفاظ کو درست کرنا ہے۔ تجوید کا کام کیا ہے؟ الفاظ کو درست کرنا، اور الفاظ کو درست کرنا ہے تو تجوید کا موضوع ہے۔ تو قیاس سے بھی تجوید کا
ثبوت مل گیا الحمدللہ. بات سمجھ میں آ گئی. اور دوسری بات مصنف کی، اگر تجوید سے قرآن نہ پڑھا گیا تو پڑھنے والا خطاوار کہلائے گا، جس کو آپ نے احادیث کی شکل میں دیکھا. احادیث کی شکل میں دیکھا ہے. ایک تو پیش کر رب قاری القرآن والقرآن یلعن. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ پھر وقد صح ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمى قاری القرآن بغیر التجوید فاسقا. تو آپ نے احادیث کی شکل میں دیکھ لیا تو یہی عبارت کا عکس ہے. اب کیا، اگر تجوید سے قرآن نہ پڑھا گیا تو پڑھنے والا خطاوار کہلائے گا. سابقہ روایات کے برعکس جو ہم نے جو روایت پیش کی، یعنی تجوید کے بغیر قرآن پڑھا تو کیا نقصان ہوگا، غلطی کتنی سنگین ہوگی، مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس تفصیل کا اجمال فرما رہے ہیں. نہیں سمجھے؟ اگر تجوید سے قرآن مجید نہ پڑھا گیا تو پڑھنے والا خطاوار کہلائے گا. یہاں سے لحن کا حکم بیان فرما رہے ہیں. یعنی اگر تجوید کے بغیر قرآن پڑھا تو کیا نقصان ہوگا، غلطی کتنی سنگین ہوگی. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس تفصیل کا اجمالاً بیان کیا. دیکھیے، لحن کے لغوی معنی ہے غلطی کے. لحن کے لغوی معنی غلطی کے ہیں. اور اصطلاح قراء میں قرآن مجید کو قواعد تجوید کے خلاف پڑھنا یہ لحن ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ لحن کے لغوی معنی تو غلطی. لحن کے بہت سے معنی آتا ہے. ایک تو لحن کے معنی لہجہ بھی آتا ہے. اصطلاح قراء میں قرآن مجید کو قواعد تجوید کے خلاف پڑھنا، اس کی اصطلاحی تعریف ہوئی، ورنہ لغوی معنی غلطی کے. اب لحن کی دو قسمیں ہیں، ایک تو لحن جلی، ایک ہے لحن خفی. جلی کس کو کہیں گے؟ صاف اور واضح غلطی کو کہتے ہیں. لحن جلی صاف اور واضح غلطی کو کہتے ہیں. اس کا تعارف کیسے؟ تعارف اس کا یہ کہ جس کو قاری اور غیر قاری دونوں سمجھ سکے، قاری اور غیر قاری دونوں سمجھ سکے. اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیلی طور پر 4 قسم کی غلطیوں کو بیان کر دیا. یعنی کس کو کہے گا، لحن جلی کے صور 4 کو بیان کیا اور اس کا حکم بھی بیان کر دیا. وعلیکم السلام جی. کیا کہہ رہے تھے ہم؟ ہاں، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیلی طور پر 4 قسم کی غلطیوں کو بیان کر دیا. کیا کہا مصنف نے؟ عبارت دیکھیں، پھر اگر ایسی غلطی ہوئی کہ ایک حرف دوسرے حرف سے بدل گیا، یا کوئی حرف گھٹا بڑھا دیا گیا، یا حرکات میں غلطی کی، یا ساکن کو متحرک یا متحرک کو ساکن کر دیا تو پڑھنے والا گنہگار ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا، جیسے منفوش کی جگہ منفوس، شین کی جگہ سین پڑھ دیا، ایک حرف کی جگہ دوسرا ہوا. حرف کو گھٹانا، جیسے لم یولد کی جگہ لم یولد پڑھ دیا، واو کے بغیر حرف گھٹ گیا. یا کسی نے حرف کو بڑھا دیا، جیسے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. اب دیکھیں وَأُتُوا بِهِ میں حمزہ کے بعد واو ہے، اگرچہ وہ پڑھا نہیں جاتا لیکن رسم میں لکھا جاتا ہے. تو کسی نے وہ رسم میں لکھا ہوا واو اگر کسی نے سمجھ لیا ایسا کہ وہ پڑھا بھی جاتا ہے اور اس طرح پڑھ لیا بڑھا دیا، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اس طرح پڑھ لیا تو یہ حرف کو بڑھانا ہوا، حالانکہ وہ واو رسم میں لکھا ہوا ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟
یا پھر حرکات میں غلطی کرنا، جیسے انعمت کی جگہ انعمتو پڑھنا، انعمت کی جگہ انعمتو پڑھنا، متحرک کو ساکن جیسے جعلنا کی جگہ جعلنا پڑھنا، یا ساکن کو متحرک پڑھنا اس کو الٹا کر دو، جعلنا کی جگہ جعلنا پڑھنا۔ بات سمجھ میں ہے؟ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لحن جلی کے ایک حد متعین کر دی کہ اگر لحن جلی ہوگی تو یہ دائرہ ہے، یہ 4 دائرے آپ کو بتا دے، 4 سمتیں بتا دی۔ ایک پہلا، ایک حرف دوسرے حرف سے بدل گیا، دوسرا یا کوئی حرف غطا بڑھا دیا جائے، یا پھر حرکات میں غلطی ہو، یا ساکن کو متحرک یا متحرک کو ساکن کر دے۔ بات سمجھنا ہے؟ تو یہ 4 مواقع ہی میں لحن جلی ہوگی، ان چاروں کو چھوڑ کر لحن جلی نہیں ہوگی۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حد متعین کر دیا آپ لوگوں کے لیے آسانی کے لیے، بھئی یہ 4 مواقع ہوں گے لحن جلی کے، اس کے علاوہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پھر لحن جلی کا حکم بھی بیان فرما دیا، اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو پڑھنے والا گنہگار ہوگا، پڑھنے والا گنہگار ہوگا۔ بس آج کے سبق میں ایک تو جو کل بات چل رہی تھی کہ لفظ ضروری مصنف کہہ دیتے تب بھی کافی ہو جاتا، پھر 2 تاکید نہایت اور ہی کیوں لائے، ٹھیک۔ پھر ہم نے کہا اس کے بارے میں کہ کوئی کام ضروری اس وقت ہوتا ہے شریعت میں کہ وہ ادلہ اربعہ میں سے کسی ایک سے ثابت ہو، ٹھیک۔ اگر ایک سے بھی ثابت ہو جاتا ہے تو شریعت میں فرضیت کا درجہ اختیار کر لیتا ہے، فرض عین کا درجہ اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن کہاں ہم نے کہ تجوید کا مسئلہ تو لڑکوں یہاں ایسا ہے کہ ایک سے نہیں 4 سے ثابت ہے۔ تو ہم نے کتاب اللہ سے دلائل دیکھے، ہم نے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلائل دیکھے، پھر ہم نے اجماع امت سے دیکھا، پھر ہم نے قیاس سے بھی دیکھا جو آپ لوگوں نے بھی سنا اور سننے والے بعد میں سنیں گے، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لحن جلی کی صور 4 بیان کی، پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صور 4 بیان کر کے یہ ایک مقدار متعین کر دی کہ بھئی لحن جلی واقع ہوگی تو ان 4 صورتوں ہی میں ہوگی، ان 4 صورتوں کے علاوہ لحن جلی واقع نہیں ہوگی۔ پھر اس کا حکم لحن جلی کا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ بھائی کیا بیان کیا کہ پڑھنے والا گنہگار ہوگا، اگر اس طرح کوئی کرتا ہے تو پڑھنے والا گنہگار ہوگا۔ بس انشاءاللہ عز و جل کل لحن خفی کے اسباب وقوع پڑھیں گے۔ دیکھیے کل مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جب لحن خفی کی باری آئی، اوپر تو بیان کر دیا مصنف نے، کل آپ سنیں گے اس کے بارے میں کہ لحن جلی کی باری آئی تو مصنف نے صور 4 بیان کر دی، لیکن لحن خفی کی باری آئی تو ایک انوکھا انداز مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا۔ دیکھیے کیسے اختیار کیا، انشاءاللہ عز و جل کل اس کو